آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سومیہ افنان ہادیہ کے شمارے دسمبر 2024 کے مضمون کے آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ نور میں درس حدیث جس کا عنوان ہے آخرت کو بھول بیٹھا فکر دنیا کے عوض، اور اس کے رائٹر خنسا سبحانی ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی جس میں قبر کے امتحان کا ذکر کیا تو مسلمان پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہنم کی یاد آئی تو رو پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں روئی؟ انہوں نے کہا کہ جہنم کی یاد آئی تو رونا آ گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن اپنی بیویوں کو یاد کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مواقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک وہ موقع جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ اس کا ترازو ہلکا ہوتا ہے یا بھاری۔ دوسرا وہ موقع جب اعمال کے نتائج کا کاغذ ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں۔ اور تیسرا موقع وہ ہے جب جہنم پر پلصراط رکھا جائے گا اور آدمی اس پر سے گزرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا دلچسپی؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی سمجھو جیسے کوئی مسافر گرمی کے زمانے میں کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں سو رہتا ہے، پھر اس درخت اور اس کے سائے کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مسند احمد ہی کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے بعض حصے کو پکڑ کر فرمایا، اے عبداللہ، تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی مسافر ہو، بلکہ راستہ چلنے والے کی طرح رہو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم دنیا اور سامان دنیا کی فکر کرو، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھو، یہ سمجھ کر اس دنیا میں رہو کہ یہ تمہارا وطن نہیں ہے، تمہارا وطن تو آخرت ہے اور تم اس دنیا میں پردیسی ہو یا مسافر ہو۔ اس طرح زندگی گزارنا صرف اسی شکل میں ممکن ہے جبکہ آدمی زندہ رہتے ہوئے اس بات کا یقین رکھے کہ اسے بالآخر مرنا ہے۔ فکر آخرت ہی انسان کو رب کی معرفت سے ہمکنار کرتی ہے اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک رب العالمین ہے، اور یقیناً ایک روز ہماری دنیاوی زندگی ختم ہو کر رہے گی اور ہم سب کو دنیا میں کیے گئے تمام کاموں کا حساب کتاب دینا ہی ہوگا۔ جب انسان کے اندر یہ احساسات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی کو اللہ کی امانت تصور کرتا ہے اور اس کو آخرت کی جواب دہی کا احساس ستاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 میں روزہ قیامت کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ لوگ مدد حاصل کر سکیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے۔ صحیح بخاری۔ فکر آخرت کا احساس انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے۔ اس کا دل کے اندر ایک خوف، ایک ہیبت طاری رہتی ہے جو اس کو اچھے اعمال کرنے پر ابھارتی ہے اور برائیوں سے دور رکھتی ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے بہت سارے ذرائع سے انسان جڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور فکر آخرت نہ ہو تو وہ بہت ساری برائیوں میں ملوث رہتا ہے، اور ساتھ ہی شیطان بھی اس کو مستقل بہکاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔
हादिया मजमून की ऑडियो समाअत करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें आपके मशवरे का इंतजार रहेगा। अपना मशवरा, तबसरा और मज़ामीन editor@hadia.in पर इरसाल करें और हादिया ई मैगजीन के मज़ामीन को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.hadia.in सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले हादिया ई मैगजीन के शुमारे से दिलचस्प मज़ामीन की ऑडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।